بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف آخراً 11واں سبق ہے اور محموز کے قاعدے ہیں۔ محموز کے قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ رأسن زیبن اور بوسن کا قاعدہ ہے۔ رأسن زیبن اور بوسن کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو، جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو، جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو، مثلا را سن، را سن، ز بن اور بو اور بو سن۔ تو جہاں کہیں بھی حمزہ ساکن ہو اور حمزہ سے پہلے حرف کی حرکت، حمزہ سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ مثلا یہاں پر فتحہ ہے، یہاں پر فتحہ ہے، تو فتحہ کے موافق کیا ہے؟ الف ہے، الف۔ تو رأسن کو ہم اس حمزہ کو ہٹا کے ہم راسن، راسن، یہ جائز ہے۔ جواز کس میں ہے؟ کہ اگر حمزہ ساکن ہو، اسے ماقبل جو فتحہ ہے اس کے موافق اس حرف علت سے بدلنا، اس حمزہ کو اس حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ مثلا یہاں رأسن ہے تو یہاں راسن پڑھنا جائز ہے۔ ذئبن، تو یہاں کسرہ ہے تو کسرہ کے موافق کیا ہے؟ یا ہے، تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، اس کسرے کی مناسبت کی وجہ سے کہ اس حمزہ کو ہم یا سے بدل، یعنی حمزہ کو اس حرف علت سے بدلنا جو ماقبل حرکت کے موافق ہو۔ ماقبل حرکت کیا ہے؟ ماقبل کیا ہے؟ ماقبل حرکت کیا ہے؟ زا کی حرکت ہے زیر، تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے۔ تو رأسن کو ہم راسن پڑھ سکتے ہیں، ذئبن کو ہم زی بن پڑھ سکتے ہیں۔ اس یا کو ہم نے کہاں سے لیا؟ اس حمزہ کو ہم نے بدل دیا کس سے؟ اس یا کو، اس یا سے، کیونکہ اس سے ماقبل کے یہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر بوسن میں ہے تو بوسن یہ حمزہ، اس حمزہ کو ماقبل کے حرکت کے موافق کے حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ ماقبل ضمہ ہے تو ضمہ کے موافق حرکت کیا ہے؟ واو ہے، تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے۔ مثلا بو، اس کو حمزہ کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ حرف علت سے، بوسن۔ تو اس قاعدہ میں یہ ہے کہ اگر کہیں پر حمزہ آ جائے اور وہ ساکن ہو، حمزہ آ جائے وہ ساکن ہو اور اس سے ماقبل حمزہ ساکن ہوا، وہاں حمزہ کو اور اس سے قبل کیا ہو؟ ضمہ ہو، کسرہ ہو یا فتحہ ہو، تو اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف سے، حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ تو جہاں پر فتحہ ہے وہاں پر آپ الف سے بدل سکتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ ایک واجب ہے، واجب یہ ہے کہ آپ ضرور اس کو بدل دیں۔ ایک جائز ہے کہ آپ بدلے یا نہ بدلے۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، رأسن بھی پڑھ سکتے ہیں، رأسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور را سن بھی پڑھ سکتے ہیں، را سن، را سن اور را سن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ذئبن۔ لیکن جائز یہ ہے، جواز ہے اس میں کہ آپ اگر زیبن پڑھ لیں تو یہ جائز ہے۔ بوسن کی جگہ پر آپ بوسن پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو قاعدے جواز کے ہیں اس میں ہم اگر ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر منع ہو تو اصل کو پڑھیں گے، جو فرع ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر وجوب ہے
تو جس سے بدل دیا گیا ہے اس کو پڑھیں گے اور دوسرا نہیں پڑھیں گے۔ تو اس قاعدے میں یہ ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو تو اس حمزہ کو حرف علت سے بدلنا اس حرف علت سے جو ماقبل حرکت کے موافق ہو، ماقبل حرکت کے موافق ہو۔ مثلا را پر جو حرکت ہے وہ فتحہ ہے تو اس حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے۔ یا زیر ہے تو اس حمزہ کو زیر کے موافق جو حرکت ہے وہ یا ہے، اسے بدلنا جائز ہے۔ اور یہ حمزہ ساکن ہے اور اس سے ماقبل جو حرکت ہے وہ ضمہ ہے اور ضمہ کے موافق کیا ہے؟ واو ہے، تو اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے۔ تو ہم رأسن کی جگہ پر راسن پڑھ سکتے ہیں، ذئبن کی جگہ پر ذیبن پڑھ سکتے ہیں اور بؤسن کی جگہ پر بوسن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا علم الصرف آخراً کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔